پاکستان بھر میں عید الاضحیٰ آج مذہبی جوش و جذبے سے منائی جائے گی۔ شہری قربانی کے جانوروں کی خریداری میں مصروف۔ مویشی منڈیوں میں خریداروں کا غیر معمولی رش، گاہک اور بیوپاری قیمتوں پر سخت بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں۔ تاہم منڈیوں میں جانوروں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ جانور خریدنے کے بعد شہریوں کو نئے امتحان کا بھی سامنا۔ کسائی اپنی مرضی کے نرخ طلب کر رہے ہیں، کہیں 5,000 تو کہیں 10 سے 15,000 روپے فی جانور کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ چوریاں، ٹوکے اور دیگر آلات تیز کرنے والوں نے بھی خوب منافع کما رہے ہیں۔ صرف اوزار ہی نہیں، ان کے نرخ بھی تیز ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب سمیت دنیا کے کئی ممالک میں عید الاضحیٰ منائی گئی۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں روح پرور اجتماعات، لاکھوں کی تعداد میں موجود حجاج اور دیگر افراد نے نماز عید ادا کی۔ عید کے خطبات میں عالم اسلام کی ترقی اور فلسطین کی آزادی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ حجاج کی مزدلفہ سے منع واپسی، بڑے شیطان کو کنکریاں مار کر سنت ابراہیمی کی ادائیگی کی۔ حجاج سر منڈوا کر احرام کھول دیے۔ متحدہ عرب امارات، قطر، کویت، ترکی، شام، اردن، عمان اور عراق، برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، یونان اور آسٹریلیا میں شہباز شریف اور سعودی ولی عہد کی ملاقات، دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم کا پرتپاک استقبال کیا۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ ملاقات کے دوران سعودی عرب اور پاکستان کے تاریخی تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں خطے کی سیکورٹی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاک بھارت کشیدگی کم کرانے پر سعودی قیادت کے کردار کا شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اطلاعات عطا طاہر اور سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے بھی شرکت کی۔ وزیر اعظم نے ولی عہد محمد بن سلمان کی جانب سے دیے گئے زہرانے میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ولی عہد محمد بن سلمان خود گاڑی چلا کر وزیر اعظم کو زہرانے میں شرکت کے لیے لے کر گئے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان غیر رسمی گفتگو بھی ہوئی۔ زہرانے میں مشرق وسطیٰ کی اہم رہنما، سعودی کابینہ، سول و عسکری قیادت شریک ہوئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے عمرہ کی سعادت حاصل کی۔ وزیر اعظم کا دورہ سعودیہ مکمل، وطن واپس آ گئے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بہترین جنگی حکمت عملی اختیار کی، بھارت کو شکست دے کر فیلڈ مارشل کے عہدے کے حقدار ٹھہرے۔ سربراہ نون لیگ نواز شریف کی لندن میں پارٹی کارکنوں سے گفتگو، کہا شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان نے جنگ جیتی، پاکستان درست سمت کی جانب گامزن ہے۔ وزیر اعظم مریم نواز کی عوام کی بہتری کے لیے انتھک محنت کر رہی ہیں۔ نواز شریف نے لندن کے ریجنٹس پارک مسجد میں نماز عید الاضحیٰ ادا کی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ عالم اسلام کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب فرمائے۔ پاکستان کی ترقی کے لیے جو کام ہو رہا ہے اس میں اللہ بہتر کرے۔ پاک بھارت جامع مذاکرات کے لیے صدر ٹرمپ کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ بلاول بھٹو کی بھارت کی طرف سے سپر سونک میزائلوں کے استعمال پر وارننگ، کہا بھارتی حکومت آنے والی نسلوں کو پانی کے لیے جنگوں پر مجبور کر رہی ہے۔ آئندہ جنگ ہوئی تو ٹرمپ کے پاس مداخلت کر کے رکوانے کا وقت بھی نہیں ہوگا۔ مختلف انٹرویوز میں کہا کہ ہمارے پاس صرف 30 سیکنڈ ہوتے ہیں کہ فیصلہ کریں آیا یہ میزائل جوہری ہتھیار سے لیس ہے یا نہیں، اور ہمیں اس کا جواب کس طرح دینا ہے۔ بھارت نے آئندہ کسی بھی فوجی کارروائی کے لیے درکار حد کو کم کر دیا ہے۔ پاکستان بھارت کے ساتھ دہشت گردی پر بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ مذاکرات سے بھارتی حکومت کی ہچکچاہٹ سمجھ نہیں آتی۔ بلاول بھٹو نے بھارت کے خلاف پاکستان کا مقدمہ ٹرمپ انتظامیہ کے سامنے رکھ دیا۔ پاکستانی وفد کی امریکہ کی انڈر سیکرٹری امور خارجہ ایلیسن ہوکر اور امریکی قانون سازوں سے واشنگٹن ڈی سی میں ملاقات۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ امریکہ جنوبی ایشیا میں مذاکرات کے ذریعے امن و استحکام کا موقع پیدا کرے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کا خطرہ ماضی کی نسبت زیادہ ہے۔ بھارت کی جانب سے پانی بند کرنے کی دھمکی ایک وجودی خطرہ اور جنگ کے اعلان کے مترادف ہے۔ پاکستان ہاؤس میں امریکی قانون سازوں سے عشائیہ کے دوران بلاول نے دورے کو امن کا مشن قرار دیا۔ پاکستان و بھارت میں اگر جنگ ہوتی تو تجارتی معاہدے ختم کر دیتا، جوہری تصادم میری مداخلت سے رکا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جرمن چانسلر کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا کہ دونوں ملکوں سے کہا آپ گولیاں چلائیں گے تو تجارت نہیں ہوگی۔ پاکستان و بھارت کو جنگ بندی اور کشیدگی میں کمی کے لیے سخت پیغام دیا گیا تھا، جس کے بعد دونوں ممالک نے محاذ آرائی سے گریز کیا۔ جنوبی ایشیا میں امن کے لیے امریکہ نے ذمہ دارانہ کردار ادا کیا۔ عالمی سطح پر جوہری تصادم کا خطرہ کم کرنے کے لیے مستقبل میں بھی کوششیں جاری رکھیں گے۔ پاکستان میں مضبوط لیڈرشپ ہے۔ روس اور یوکرین میں جو کچھ ہو رہا ہے افسوسناک ہے۔ میرا نہیں خیال کہ روس یوکرین امن معاہدے پر دستخط کریں گے۔ بائیڈن انتظامیہ نے کچھ خوفناک لوگوں کو داخل ہونے دیا۔ ہم ان لوگوں کو ایک ایک کر کے نکال رہے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ مزید برے لوگ ہمارے ملک میں آئیں۔
हुकूमत के दावे धरे रह गए, तरक्की की रफ्तार तवक्को से कम, गंदम, चावल और कपास समेत मुतादिद फसलों की पैदावार हदफ से कम रही। रवा माली साल के इक्तसादी सर्वे के दो हाल सामने आ गए। इक्तसादी तरक्की की शरह 3.6% के बजाय सिर्फ 2.7% रही। ज़राई शोबे की पैदावार में शदीद कमी 2%, हदफ के बरक्स पैदावार सिर्फ 0.6% रही। गंदम की पैदावार में 9% कमी हुई, चावल की पैदावार में 1.5% और मकई की पैदावार 15% कम हुई। कपास की पैदावार में शदीद कमी रिकॉर्ड की गई और हदफ से 31% कम रही। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की पैदावार 4.4% के बजाय 1.3% रही। सर्विस सेक्टर की तरक्की का हदफ भी पूरा न हुआ और 4.1 के हदफ की बजाय सर्विस सेक्टर की तरक्की की शरह 2.9% रही। सनअती पैदावार हदफ से बढ़ गई और 4.4 के बजाय 4.8% रिकॉर्ड की गई। आवाम पर भारी बोझ के बावजूद हुकूमत टैक्स का हदफ हासिल करने में नाकाम। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक टैक्स वसूलियाँ हदफ से भी कम रहीं। 10 माह के दौरान FBR की टैक्स वसूलियाँ 9,300 अरब रुपये रहीं। 9 माह में मजमूई हुकूमती आमदनी 13,369 रुपये रही और 9 माह में अखराजात 16,337 अरब रुपये है और माली साल के 9 माह में बजट खसारा 2,970 अरब रुपये रहा। 9 माह में प्राइमरी बजट सरप्लस 3,468 अरब रुपये रहा। मुल्क पर बैरूनी कर्ज 131 अरब डॉलर से बढ़ गया। ज़र मुबादला के ज़खायर 15.6 अरब डॉलर तक पहुंच गए। 9 माह में गैर मुल्की कर्ज पर 4 अरब डॉलर सूद की अदायगियां की गईं। विफाकी बजट में तनख्वाहों में इजाफे के लिए 4 तजावीज़ तैयार। हतमी फैसला बजट से कबल काबीना इजलास में किया जाएगा। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पैरिटी अलाउंस की तजवीज़। महंगाई के तनासब से बजट में तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़। गुज़श्ता 2 अडाक में से 1 अडाक इजाफे को तनख्वाहों में जम करने की भी तजवीज़। आर्म्ड फोर्सेस को कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम से मुस्तस्ना रखने की भी तजवीज़। कौन कहाँ ईद मनाएगा? सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर में ईद मनाएंगे। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत ईद की नमाज ऐवान सदर की मस्जिद में अदा करेंगे। नमाज के बाद सदर गैर मुल्की सफ़ीरों और अहम शख्सियात से ईद मिलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर और गवर्नर फैसल करीम कुंडी डेरा इस्माइल खान में ईद मनाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म परवेज़ अशरफ गुजर खान में ईद मनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद उल अज़हा पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। लाहौर समेत दीगर शहरों में ट्रैफिक की मुसलसल मॉनिटरिंग का हुक्म। वज़ीर आला का हर शहर में ट्रांसपोर्ट के मुकर्रर करदा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने, बसों की विंड स्क्रीन पर किराएनामे, फिटनेस सर्टिफिकेट चिस्पा की हिदायत, जायद किराए वापस करने और वसूली करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। इंतजामिया और पुलिस अफसरान को फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत। कराची में ईद पर समंदर का रुख करने की तैयारियां करने वालों का मजाक करारा हो गया। कराची में दफ़ा 144 के तहत समंदर में नहाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। पाबंदी समंदर में तुग़यानी और ऊंची लहरों के बायस लगाई गई है। पाबंदी का इत्तलाक ईद की छुट्टियों से लेकर 13 जून तक होगा। ईद के अयाम में पंजाब भर में गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई। PDM ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब इस्लामाबाद में शदीद गर्मी की लहर मुतवक्किल, दर्जा हरारत 7 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान। PDM के मुताबिक ईद के दौरान बाद इलाकों में शदीद गर्मी के बायस गर्द गुबार और तेज़ हवाओं का भी खदशा है। गर्मी और खुश्क मौसमी हालात से हीट वेव, स्ट्रोक और आबी ज़खायर पर पानी के दबाव का भी इम्कान है। गर्मी की शिद्दत से बलाई इलाकों में बर्फ पिघलने की रफ्तार में इजाफा मुमकिन है। अवाम पर डायरेक्ट टैक्स से ज़्यादा और इनडायरेक्ट टैक्सेस कम किए जाना चाहिए। फारूक सताद ने बजट तजावीज़ पेश कर दी। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, गरीबों पर टैक्स लगाकर मुल्क की माशत को मजबूत नहीं किया जा सकता। हमारा मुतालबा है कि पेट्रोलियम लेवीज़ को कम किया जाए। हमारी तजवीज़ है कि कम से कम माहाना तनख्वाह 40,000 रुपये होनी चाहिए। 15 लाख रुपये सालाना तनख्वाहदार पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए। IPPs को पैसे पर पैसे देना बंद होना चाहिए। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए। सिंध के शहरी इलाकों के रिहायशियों को एशाए खुरनोश पर सब्सिडी दी जानी चाहिए। 2800 अरब रुपए दिफाई बजट के लिए रखे जाएं। आइंदा बजट में कोई नया टैक्स नाफज करने का इरादा नहीं, सिर्फ टैक्स नेट को वसी करने और बेहतर अमल दरामद पर तवज्जो दी जाएगी। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुजम्मल असलम का कहना है कि सूबे की 11 माह की टैक्स आमदन में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 40% इजाफा हुआ। हम आइंदा साल के लिए भी अपने लिए 40% का टैक्स हदफ मुकर्रर करते हैं।
بجٹ سے متعلق عوام میں خوف، حکومت کی مہنگائی کم کرنے کے دعوے بے نقاب ہو گئے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی نیوز کانفرنس، کہا جب تک عملی اقدامات نہیں ہوں گے مہنگائی کم نہیں ہوگی۔ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف ملنا چاہیے، جاگیردار ملک کو لوٹنے میں مصروف ہے۔ غزہ میں صہیونی افواج کے مظالم جاری۔ ایچ آئی وی کے علاج میں بڑی پیش رفت، وائرس اب مزید چھپ نہیں سکے گا۔ ایچ آئی وی کے علاج میں سائنسدانوں نے ایک اہم پیش رفت حاصل کر لی۔ وائرس کو اب ان خلیات سے باہر نکالنا ممکن ہو گیا ہے جہاں وہ چھپ کر مدافعتی نظام اور ادویات سے بچتا رہا ہے۔ یہ کامیابی ایک نئی قسم کے لیڈ نیپو پارٹیکلز کے استعمال سے ممکن ہوئی ہے جو ایم آر این اے کو خون کے سفید خلیوں تک پہنچاتے ہیں۔ اگرچہ انسانی تجربات سے پہلے مزید حفاظتی مراحل باقی ہیں، لیکن سائنسدان پر امید ہیں کہ یہ طریقہ علاج کی جانب ایک انقلابی قدم ثابت ہو سکتا ہے۔ سندھ حکومت کا اہم اقدام، 41 لاکھ لڑکیوں کو رحم کے کینسر سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کا اعلان۔ یہ ویکسینیشن مہم سرکاری اور نجی اسکولوں، مدارس اور اسکول سے باہر بچوں تک رسائی کے لیے وسیع حکمت عملی کے تحت چلائی جائے گی۔ اس اقدام سے سندھ پاکستان کا پہلا صوبہ بن گیا ہے جہاں حکومتی سطح پر ایچ پی وی ایس ویکسین دی جائے گی اور محکمہ صحت، محکمہ تعلیم، نجی اسکول، مذہبی ادارے اور دیگر متعلقہ ادارے اس مہم میں شامل ہوں گے۔ محکمہ تعلیم نے اسکولوں کو سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ اگر بر وقت ویکسین دی جائے تو رحم کے کینسر سے مؤثر طور پر بچا جا سکتا ہے۔ نئے مالی سال کا بجٹ آنے سے پہلے ہی اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہ میں 534% اضافہ، تنخواہ 13 لاکھ مقرر۔ اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہ 2,05,000 روپے تھی۔ تنخواہ میں اضافہ 1 جنوری 2025 سے لاگو ہوگا۔ وزارت پارلیمانی امور نے تنخواہوں میں اضافے سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ حکومت نے اس سے قبل ارکان قومی اسمبلی اور سینیٹر کی ماہانہ تنخواہ میں 5,19,000 روپے اضافے کی منظوری دی۔ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت ہے، ہم نے اپنے دفاع میں بھارت کو بھرپور جواب دیا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی نیوز کانفرنس، کہا کہ بھارت نے ہماری تحمل اور بردباری کی پالیسی کو کمزور سمجھا۔ ہم نے پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی۔ عالمی برادری نے ہمارے موقف کی تائید کی۔ بھارت کا جھوٹا بیانیہ مسترد ہوا۔ بھارت کی آبی جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہم امن کے لیے ہر فورم پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے سفارتی وفود دنیا کے سامنے بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر رہے ہیں۔